سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملائیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا، ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے، اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوان یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ نمبر 1، امن و امان، مذہبی آزادی۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا، اور اس پر نہ کوئی اعتراض کرے گا نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ نمبر 2، سیاسی شعور۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی گئی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ نمبر 3، بہترین دیانتدار لیڈرشپ۔ لی کوان یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے، اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا، میں 1999 میں گورنر سندھ تھا، لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے، اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کوان یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 4، ہنرمند لوگ پلس سرمایہ کاری۔ لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے، اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی، اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ نمبر 5، لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں، لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں
پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور چیونگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہیں بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہوا تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چیونگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چیونگم لا بھی نہیں سکتے۔ نمبر 6، لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ میں نے ILO کی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔ پانی کے جگ تھے اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر کر رکھتا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹوٹیاں لگی ہیں، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتی۔ نمبر 7، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں لی کوان یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور ہم سونے کی چڑیا اور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ایک بلین کے لیے کشکول لیے پھر رہے